بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس کی والدہ وفات پا گئی اور اس کی زندگی بے رونق ہو گئی اور اس کے والد نے دوسری شادی کر لی اور اس کی جو زندگی ہے وہ جہنم بن گئی۔ آئیے ہم اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ایک اندھیرے کمرے میں جہاں روشنی کی ہلکی سی رمق بھی نہ پہنچتی تھی، رابی اپنی زندگی کی حقیقتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کا بچپن محبتوں اور خوشبو سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی ماں زہرا بیگم ایک شفیق عورت تھی جس نے ہمیشہ اپنی بیٹی کو حوصلہ دیا، چاہے دنیا کتنی ہی بے رحم کیوں نہ ہو جائے۔ مگر قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ زہرا بیگم دنیا سے رخصت ہو گئی۔ رابعہ کا باپ رحمت علی ایک مہینے کے اندر ہی دوسری شادی کر بیٹھا۔ نئی بیوی سلمیٰ کے آنے سے تو گھر کا ماحول ایسا بدلا کہ رابعہ کے لیے اس گھر میں رہنا عذاب بن گیا۔ سلمیٰ ظالم اور خود غرض عورت تھی جس سے نہ تو رابعہ سے کوئی محبت تھی اور نہ ہی اس کی ماں کی یادوں سے کوئی ہمدردی۔ ایک دن سلمیٰ نے رحمت علی سے کہا، یہ لڑکی ہمارے لیے بوجھ ہے، اسے کہیں چھوڑ آؤ۔ رحمت علی نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور ایک تاریخ رات رابعہ کو جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا۔ رات کی خاموشی میں جنگل کا سناٹا اور درختوں کی سرسراہٹ رابعہ کے دل کو چیر رہی تھی۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں جائے گی، کس سے مدد مانگے گی یا کیسے زندہ رہے گی۔ مگر اس کی ماں کی تعلیمات اسے یاد آئی، بیٹی اگر کبھی دنیا تجھے چھوڑ دے تو اللہ کو یاد کرنا، وہ تیرا سہارا بڑھے گا۔ اندھیری رات اور گہرے جنگل کا سناٹا، درختوں کی سرسراہٹ اور جنگلی جانوروں کی آوازیں رابعہ کے خوف کو بڑھا رہی تھی۔ وہ ایک درخت کے نیچے سمٹی ہوئی بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں ایک ہی سوال تھا، یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے؟ رابعہ کی زندگی کا یہ لمحہ اس کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ ایک طرف باپ کی بے وفائی اور ستیلی ماں کا ظلم، دوسری طرف جنگل کی بے رحم تنہائی۔ اس کی ماں کے الفاظ کانوں میں گونجنے لگے۔ مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرنا، رابعہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ تو ہی میرا سہارا ہے، مجھے اس زمانے اور اس آزمائش سے نکال دے۔ اچانک اسے قریب سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو وہ بہت زیادہ ڈری کہ کہیں کوئی جنگلی جانور نہ ہو، مگر جب آواز قریب آئی تو اس نے دیکھا کہ ایک شاندار سفید گھوڑے پر ایک نوجوان شہزادہ سوار تھا۔ شہزادے کی شکل و صورت بادشاہوں جیسی تھی، آنکھوں میں ہمدردی اور چہرے پر نرمی۔ شہزادہ فوراً گھوڑے سے اترا اور حیرانگی سے پوچھا، تم کون ہو اور اس خطرناک جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ رابعہ نے لرزتے ہوئے اپنی کہانی سنائی۔ اس کی باتوں میں درد تھا جو شہزادے کو دل کو چھو گیا۔ اس نے کہا، ڈرو مت، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، تم میرے ساتھ چلو، میرے محل میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ رابعہ پہلے ہچکچائی، مگر پھر شہزادے کی نرمی اور خلوص نے اسے یقین دلایا کہ وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ شہزادے نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور وہ دونوں جنگل سے باہر نکلنے لگے۔ راستے میں شہزادے نے رابعہ سے اس کے خوابوں اور خواہشات کے بارے میں پوچھا۔ رابعہ نے کہا، میرے خواب تو میری ماں کے ساتھ ہی ختم ہو گئے ہیں، اب مجھے بس سکون چاہیے۔ شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا، سکون اللہ پر بھروسہ رکھنے سے ملتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تمہاری زندگی بدلنے والی ہے۔ محل پہنچ کر شہزادے نے رابعہ کو اپنی بہنوں کے حوالے کیا اور کہا، یہ میری مہمان ہے، اس کا خاص خیال رکھنا۔ رابعہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ شاید قسمت نے ایک بار پھر اسے موقع دے دیا ہے۔ رابعہ کو محل میں لائے ہوئے چند ہی دن گزرے تھے، لیکن محل کی فضا میں کچھ عجیب سا خوف تھا اور پرسرار سی آوازیں محسوس ہوتی تھی۔ شہزادہ جس کا نام عارف تھا، رابعہ کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا راز چھپا تھا جو وہ رابعہ سے کہنے کی ہمت ہی نہ کر سکا۔ محل رات کے وقت خاموش ہو جاتا تھا، لیکن رابعہ کو اکثر دیواروں کے پیچھے سے سرگوشیاں سی سنائی دیتی۔ کبھی ایسے لگتا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ ایک رات جب وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو اسے کھڑکی سے ایک سایہ نظر آیا۔ وہ فوراً جاگ گئی اور دروازہ بند کرنے کے لیے بھاگی، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ بند کیا اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟
رابعہ نے دل میں سوچا، اس نے شہزادہ عارف سے اس بات کا ذکر کرنے کی ہمت نہ کی، لیکن اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن رابعہ نے محل کے باغ میں چہل قدمی کرتے ہوئے ایک پرانی حویلی دیکھی جو محل کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ اس حویلی کی کھڑکیاں بند تھی اور دیواروں پر بیلیں چڑھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک ملازمہ سے پوچھا کہ یہ حویلی کس کی ہے؟ ملازمہ نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، یہاں کوئی نہیں جاتا، یہ جگہ منحوس مانی جاتی ہے۔ رابعہ کے دل میں تجسس پڑ گیا۔ اسے لگا کہ اس حویلی میں اس کے سوالوں کے جواب چھپے ہیں۔ رات کے وقت جب سب سو رہے تھے، رابعہ چپکے سے حویلی کی طرف گئی۔ اس نے دروازہ دھکیل کر کھولا اور اندر داخل ہوتے ہی سرد ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ حویلی کے اندر ایک عجیب سی خوشبو تھی، جیسے پرانے وقتوں کی کہانیوں کی بو۔ دیواروں پر عجیب نقوش بنے ہوئے تھے اور فرش پر کسی پرانی کتاب کے ٹکڑے پڑے تھے۔ جیسے ہی اس نے کتاب کا ٹکڑا اٹھایا، اسے شہزادہ عارف کی تصویر نظر آئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ رابعہ نے حیرانگی سے سوچا۔ تصویر پر لکھا تھا عارف بن خالد، مقتول وارث سلطنت۔ اس کے پیروں تلے تو زمین ہی نکل گئی۔ عارف ایک زندہ شہزادہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ یہ تصویر کہہ رہی تھی کہ وہ مر چکا ہے؟ اسی وقت اس کے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ مڑی تو عارف اپنے سامنے کھڑا پایا۔ اس کے چہرے پر مایوسی اور غصے کا ملا جلا تاثر تھا۔ عارف نے آہستہ سے کہا، تم نے وہ دیکھا جو تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا، اب تمہیں حقیقت جاننی ہوگی۔ رابعہ کی زندگی کے ہر لمحے میں نیا امتحان چھپا تھا، اور اب محل میں آنے کے بعد بھی اس کے لیے سکون ایک خواب ہی تھا۔ شہزادہ عارف کی پرسرار باتوں اور محل کی خفیہ رازوں نے اس کی بے چینی کو مزید بڑھا دیا تھا۔ پرانی حویلی کی دریافت اور عارف کی تصویر نے اس کے دل میں کئی سوالات پیدا کیے تھے۔ عارف نے رابعہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور دروازہ بند کر کے آہستہ سے کہا، جو تم نے حویلی میں دیکھا ہے وہ سب سچ ہے، لیکن اس کہانی کے پیچھے جو راز چھپا ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ رابعہ نے حیرت سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تمہاری تصویر پر لکھا ہے کہ تم مر چکے ہو، لیکن تم میرے سامنے زندہ ہو، یہ کیسا جادو ہے؟ عارف نے گہری سانس لی اور کہا، یہ جادو نہیں بلکہ ایک لعنت ہے۔ کئی سال پہلے میرے والد ایک فقیر کو محل سے نکال دیا تھا۔ وہ فقیر بدوائیں دیتا ہوا گیا اور کہا، تمہاری اولاد کبھی خوش نہیں رہے گی اور تمہاری نسل ایک دن ختم ہو جائے گی۔ کچھ دن ہی بعد ہمارے محل پر حملہ ہوا، میرے والدین مارے گئے اور مجھے مردہ سمجھ کر دفن کر دیا گیا، لیکن کسی نے میری قبر کھودی اور مجھے بچا لیا۔ اب میں اپنے محل میں چھپا ہوا رہتا ہوں، کیونکہ میرے دشمن مجھے تلاش کر رہے ہیں۔ رابعہ کا دل تو دکھ سے بھر گیا۔ اس نے سوچا کہ دنیا میں کسی کی کہانی اتنی دردناک ہو سکتی ہے۔ اس نے عارف سے کہا، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، لیکن کیسے؟ عارف نے اسے تسلی دی اور کہا، مجھے تم سے صرف وفا چاہیے۔ یہ محل اور حویلی جو کچھ چھپا رہے ہیں وہ ایک دن سامنے آ جائے گا۔ چند دن بعد محل میں عجیب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ رات کے وقت محل کی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آتے اور ملازمین نے بتایا کہ ان کی حویلی میں کوئی سایہ حرکت کرتا ہے۔ رابعہ نے عارف سے کہا، ہمیں ان واقعات کی حقیقت جاننی ہوگی۔ عارف نے رابعہ کے ساتھ حویلی کا مزید جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ ایک رات دونوں حویلی میں گئے۔ وہاں ایک خفیہ کمرہ ملا جہاں پرانے دور کے ہتھیار اور کتابیں رکھی ہوئی تھی۔ ایک کتاب میں انہیں فقیر کی لکھی ہوئی پیشن گوئی ملی، جس دن محل کی معصوم روح اپنی قربانی دے گی اسی دن لعنت ختم ہوگی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ عارف اور رابعہ کے سامنے ایک خوفناک حقیقت کھل گئی۔ عارف نے کہا، یہ معصوم روح سے کیا مراد ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ بات مکمل نہ کر سکا؟ رابعہ نے سوچا اور آہستہ سے کہا، شاید اللہ نے مجھے یہاں اسی لیے بھیجا تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ عارف نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن رابعہ نے اس کے لیے اپنے دل میں جو محبت محسوس کی وہ کسی بھی خوف سے بڑی تھی۔ رابعہ نے عارف سے کہا، اگر میری قربانی سے تمہاری لعنت ختم ہو سکتی ہے تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن میری ایک شرط ہے، میری ماں کے لیے دعا کرنا اور یہ وعدہ کرنا کہ میری قربانی رائے گار نہیں جانی چاہیے۔ عارف رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کے ساتھ اس نے وعدہ کیا۔ اگلی رات انہوں نے دعا کی کہ اور فقیر کی لکھی ہوئی کتاب کے مطابق عمل کیا۔ رابعہ نے اللہ سے معافی مانگی اور عارف کو آخری بار گلے لگایا۔ اس کے لبوں پر ایک ہی دعا تھی، یا اللہ میری قربانی کو قبول فرما اور عارف کو سکون دے دے۔ جب قربانی کا عمل مکمل ہوا، حویلی کے در و دیوار کانپنے لگے، آسمان پر
کہ اب بہت ہی کالے بادل چھا گئے اور محل کی دیواروں سے لعنت کے اثرات ختم ہونے لگے۔ عارف بے بسی سے رابعہ کی بے جان لاش کے پاس بیٹھا رہا۔ اس نے آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ اس نے بلند آواز میں کہا، رابعہ، تم نے مجھے زندگی دی ہے، لیکن میں تمہارے بغیر کیسے جیوں گا؟ محل کی لعنت ختم ہو گئی اور عارف نے اپنی سلطنت اس کو واپس مل لی، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ رابعہ کی یاد باقی رہی۔ اس نے اس کے لیے ایک شاندار یادگار تصویر بنائی اور اپنی زندگی اللہ کی عبادت اور انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، محبت اور قربانی انسان کو بلندی پر لے جاتی ہے اور آزمائش اللہ کے حکم سے ختم ہو سکتی ہے اگر ہم صبر اور یقین کے ساتھ اس کا سامنا کریں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ میں اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں، غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔